السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج ہم رمضان المبارک کے بارے میں بات کریں گے۔ بہت سارے سوالات آتے ہیں آپ لوگوں کے جس کے جوابات دینا ضروری ہوتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم فقہنا فی الدین۔ تو دیکھیں انشاءاللہ بہت جلد رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے۔ چاروں طرف مسلمانوں میں خوشی ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کو اس مہینے کا شدت سے انتظار ہوتا ہے، اور کیوں نہ ہو، یہ نیکی، برکت، بخشش، عبادت، تقوی، صدقات، خیرات اور جنت کی بشارت، جہنم سے خلاصی کا مہینہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اس ماہ مبارک میں ان ساری نعمتوں سے مالا مال کر دے۔ رمضان المبارک کا روزہ، تراویح، صدقہ، دعا، ذکر، تلاوت، عمرہ اور دیگر اعمال صالح جہاں مردوں کے لیے ہیں وہیں عورتوں کے لیے بھی خاص ہیں۔ ان اعمال کا اجر و ثواب جس طرح مردوں کو نصیب ہوتا ہے ویسے ہی اللہ پاک عورتوں کو بھی عنایت کرتا ہے۔ خواتین میں عام تصور یہ ہوتا ہے کہ رمضان تو صرف مردوں کا ہے، ہمارا کام صرف سحری پکانا اور افطار تیار کرنا ہے۔ عورتیں روزہ رکھتی ہیں مگر دیگر اعمال خیر میں پیچھے رہتی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ رمضان المبارک کے احکام و مسائل سے ناواقفیت ہے۔ جس طرح مردوں پر روزہ رکھنا فرض ہے ویسے عورتوں پر بھی فرض ہے، اور جس طرح مردوں کو رمضان المبارک میں کثرت سے اعمال خیر انجام دینا چاہیے ویسے ہی عورتوں کو بھی انجام دینا چاہیے۔ رمضان سے متعلق کچھ کام کا ذکر کر دیتی ہوں جو مسلمان عورت کے لیے انجام دینا مستحب اور پسندیدہ ہے۔ تمام قسم کی اطاعت اور بھلائی، محنت کرنا، مثلا تلاوت قرآن اور اس میں تدبر تفکر کرنا، بکثرت صدقہ اور خیرات کرنا، ذکر الہی اور فرائض و واجبات کے علاوہ نفلی عبادات پر محنت کرنا، اور افطار میں جلدی کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس وقت تک لوگ بھلائی کی راہ پر گامزن رہیں گے جب تک کہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے، اور اس میں یہود و نصارہ کی مخالفت مقصود ہے کیونکہ یہود و نصارہ افطار میں تاخیر کرتے ہیں۔ تھرڈ نمبر پہ ہے تازہ کھجور سے افطار کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب سے پہلے تازہ کھجوروں سے افطار کیا کرتے تھے۔ اگر تازہ کھجوریں نہ ملتیں تو خشک کھجوروں سے افطار کر لیا کرتے تھے۔ اگر خشک کھجوریں بھی میسر نہ ہوتیں تو پانی کے چند گھونٹوں پر ہی روزہ افطار کر لیا کرتے تھے۔ فورتھ نمبر پہ افطار کے وقت دعا کرنا۔ ویسے دعا ہر وقت مشروع ہے اور دعا عبادت ہے، مگر بعض اوقات دعا کے لیے بہت اہم ہے۔ ان میں ایک افطار کا وقت بھی شمار کیا جاتا ہے۔ اس کی متعدد دلیلیں ہیں، ان میں سے ایک یہاں پر میں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ صحیح ترمذی کی حدیث ہے 2526، 3 قسم کے لوگوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، ایک منصف امام، دوسرا روزے دار کی جب وہ افطار کرے، تیسرا مظلوم کی۔ 5 نمبر پہ ہے سحری میں تاخیر کرنا۔ بغیر سحری کے بھی روزہ درست ہے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی سحری کھائی ہے اور دوسروں کو بھی سحری کی ترغیب دی ہے، اور فرماتے ہیں سحری کھاؤ کیونکہ اس میں برکت ہے۔ یہ مسلم شریف روایت میں ہے 1096۔ ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان سحری کا فرق ہے، تو روزے کی حالت میں گندے اخلاق اور بری باتوں سے بچنا چاہیے۔ اگر کوئی گالی دے تو کہہ دیں میں روزے سے ہوں۔ جب آپ میں سے کوئی روزے کی حالت میں ہو تو گندی باتوں اور نادانیوں سے پرہیز کرے۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ گالی گلوچ اور قتال کرے تو کہہ دو میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ عورتوں میں گالم گلوچ اور لعن طعن بہت زیادہ ہے۔ روزے کی حالت میں اس کا خاص خیال رکھنا ہے کہ زبان سے کہیں گندی باتیں نہ نکلیں۔ روزہ سے بھوک پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں ہے۔ ہمیں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے ہم ہاتھ، پیر، دل اور دماغ اور زبان تمام اعضاء کو ان منکرات سے دور رکھیں، یعنی ان کاموں سے دور رکھیں جو ہماری روزے کو خراب کریں۔ لوگوں کو افطار کروانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی روزے دار کو افطار کروایا تو اس شخص کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا ثواب روزے دار کے لیے ہوگا، اور روزے دار کے اپنے ثواب میں سے کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ عورت چاہے تو اپنی ذاتی پیسے سے دیگر خواتین کو افطار کرا سکتی ہیں۔ شوہر کی طرف سے افطار کی دعوت پر بیوی کو بھی اجر ملے گا اگر اس کے کاموں میں مدد کرتی ہیں۔ اب دیکھیں عمرہ کرنا۔ رمضان میں عمرہ کرنا۔ رمضان میں مرد کی طرح عورت بھی عمرہ کر سکتی ہے۔ اس ماہ مبارک میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ہے۔ ایک دوسری روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر کہا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری عورت سے فرمایا جب رمضان آئے تو تم عمرہ کر لینا کیونکہ اس رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ یہاں ایک بات یہ واضح رہے کہ عورت کے لیے عمرے کے سفر میں محرم کا ہونا ضروری ہے۔ بغیر محرم سفر کرنے اور عمرہ کرنے سے گنہگار ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ عورت ہو یا مرد دوسرے ملک سے سفر کر کے سعودی عرب آنا اور عمرہ کرنا مشقت کا باعث ہے۔ اور رمضان میں مسواک کرنا کتنا افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور ہمیشہ مسواک کیا کرتے تھے،
اور رمضان شریف میں بکثرت کیا کرتے تھے۔ عمار بن ربیعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں شمار کرنے سے زیادہ مسواک کرتے دیکھا ہے۔ بچوں کو بھی تربیت کے طور پر روزہ رکھوانا ضروری ہے۔ اگر بچہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو تو اسے عادتاً روزہ رکھوانا چاہیے۔ ربیع بن معوذ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں سے روزہ رکھواتے تھے اور ان کے لیے کھلونے رکھتے۔ جب بچے کھانے کے لیے روتے تو ہم انہیں وہ کھلونے پیش کر دیتے یہاں تک کہ افطار کے وقت ہو جاتا۔ یہ جو احادیث میں نے ذکر فرمائی ہیں، ایک عورت کا بہترین کردار بیان کیا گیا ہے ان میں کہ اسے اپنے بچوں سے بھی روزہ رکھوانا چاہیے۔ اب اعتکاف کا مسائل، جس طرح مرد کے لیے اعتکاف مسنون ہے، اسی طرح عورت کے لیے بھی اعتکاف مشروع ہے، اور یہ بھی واضح رہے کہ اعتکاف کی جگہ صرف مسجد ہے، جیسا کہ وہ قرآن پاک کی آیت سے واضح ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ اگر عورت اعتکاف کرے تو اسے بھی مسجد میں ہی اعتکاف کرنا ہوگا، خواہ مسجد جامعہ ہو یا غیر جامعہ۔ اگر جامع مسجد میں اعتکاف کرے تو زیادہ بہتر ہے تاکہ نماز جمعہ کے لیے بھی نکلنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اعتکاف رمضان میں کیے جانے والے ان اعمال میں سے ہے جس کی تاکید آئی ہے، اور ان سنتوں میں سے سنت موقدہ ہے جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کریں اور آخری عشر میں اس کی تاکید کی ہے۔ اس کی دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ انتقال کے سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اب نماز تراویح کی بات کر لیتے۔ سعودی عرب میں تو عورتیں مسجد میں آ کر جماعت سے تراویح کی نماز ادا کرتی ہیں۔ تراویح جسے قیام اللیل، تہجد بھی کہتے ہیں، یہ میں آپ لوگوں کو ایک ویڈیو میں الگ سے بتا چکی ہوں پوری ڈیٹیل کے ساتھ۔ رمضان المبارک میں اس کا اجر بہت بڑھ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے رمضان کی راتوں میں نماز تراویح پڑھی، ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ اس کے اگلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لہٰذا عورتوں کو بھی تراویح کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر مسجد میں عورتوں کے لیے علیحدہ انتظام نہ ہو تو گھر پر ہی جماعت سے یا اکیلے تراویح کی 8 رکعت نماز پڑھیں، پھر 3 رکعت وتر پڑھیں۔ شب قدر کی اہمیت پر بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی اہمیت اور فضیلت پر ایک مکمل صورت نازل ہوئی ہے جس سے اس کی فضیلت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس رات قیام کا اجر پچھلے سارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ جو لیلۃ القدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ قیام کرے اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 1901۔ جہاں تک اس رات کی تعین کا مسئلہ ہے تو اس سلسلے میں علماء کے مختلف اقوال ملتے ہیں، مگر راجح قول یہ ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27، 29 میں کوئی ایک ہے۔ اس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 2017۔ لہٰذا تو اس میں عورتوں کو بھی طاق راتوں میں خوب جاگنا چاہیے، خوب عبادت اور طاعت اور بھلائی کے کام کرنے چاہیے۔ صرف جاگنا ہی مقصد نہیں ہے بلکہ جاگ کر بھلائی کا کام کرنا مقصد ہے۔ رمضان المبارک سے متعلق عورتوں کی مزید اور بھی چند مسائل ہیں، یعنی کہ بیمار عورت کا حکم۔ بیمار عورت کی 2 قسمیں، ایک وہ بیمار عورت جو روزے کی وجہ سے مشقت یا جسمانی تکلیف محسوس کرے یا شدید بیماری کی وجہ سے دن میں دوا کھانے پہ مجبور ہو تو اپنا روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ تکلیف نقصان کی وجہ سے جتنا روزہ چھوڑے گی اتنے کا بعد میں قضا کرے گی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 ہے۔ اور جو کوئی مریض ہو یا پھر مسافر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے۔ دوسرے وہ بیمار جن کی شفا یابی کی امید نہ ہو، اور ایسے ہی بوڑھے مرد عورت جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہیں، ان دونوں کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے، اور ہر روزے کے بدلے روزانہ ایک مسکین کو نصف ساتھ تقریباً 1.5 کلو گیہوں، چاول یا کھائی جانے والی دوسری اشیاء دے دیں۔ اس میں بھی اللہ پاک فرماتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 ہے، اور اس کی طاقت رکھنے والا فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا دیں۔ یہاں یہ دھیان رہے کہ معمولی پریشانی مثلا زکام، سر درد وغیرہ کی وجہ سے روزہ توڑنا جائز نہیں ہے۔ مسافر عورت کا کیا حکم ہے؟ رمضان میں مسافر کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے، جیسا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ اور جو کوئی مریض ہو یا پھر مسافر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے۔ اگر سفر میں روزہ رکھنے میں مشقت نہ ہو تو مسافر حالت سفر میں بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بہت سارے دلائل موجود ہیں۔ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر میں روزے کا پوچھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو روزہ رکھو اور اگر چاہو تو روزہ چھوڑ دو، مسافر چھوڑے ہوئے روزے کی قضا بعد میں کرے گی۔ ایسے ہی حیض و نفاس کے بہت سارے سوالات آتے ہیں کہ ان کا کیا حکم ہے۔ حیض والی عورت اور بچہ جنم دینے والی عورت کے لیے خون آنے تک روزہ چھوڑنے کا حکم ہے، اور جیسے ہی خون بند ہو جائے روزہ رکھنا شروع کر دیں۔
کبھی کبھی نفسہ 40 دن سے پہلے ہی پاک ہو جاتی ہیں تو پاک ہونے پر روزہ ہے۔ عورت کے لیے مانع خون دوا استعمال کرنے سے بہتر ہے طبی حالت پہ رہے۔ حیض اور نفاس کے علاوہ خون آئے تو اس سے روزہ نہیں توڑنا ہے بلکہ روزہ جاری رکھنا ہے۔ ایک اور سوال آتا ہے مرضیہ اور حاملہ کا حکم۔ دودھ پلانے والی عورت اور حاملہ عورت کو جب اپنے لیے یا بچے کے لیے روزے کے سبب خطرہ لاحق ہو تو روزہ چھوڑ سکتی ہیں۔ اگر آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے تو روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا یہی مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسافر کے لیے آدھی نماز معاف فرما دی اور مسافر اور حاملہ اور دودھ پلانے والی کو روزہ معاف فرما دیے۔ جب عذر کی وجہ سے عورت روزہ چھوڑ دے تو بعد میں اس کی قضا کرے۔ اور چھوٹی بچی کے روزے کا کیا حکم ہے؟ یہ بھی سوال آیا ہوا تھا۔ میں پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں کہ تربیت کے طور پر بچوں سے روزہ رکھوانا چاہیے اگر طاقت رکھتے ہوں، وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، لیکن جب بالغ ہو جائے تو اس پر روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بارے میں فرمان ہے، میری امت میں سے 3 قسم کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، مجنون اور پاگل اور بے عقل سے جب تک کہ وہ ہوش میں آ جائے، اور سوئے ہوئے سے جب تک کہ وہ بیدار ہو جائے، اور بچے سے جب تک کہ وہ بالغ ہو جائے۔ بعض علماء نے روزے کے لیے بچوں کی مناسب عمر 10 سال بتلائی ہے کیونکہ حدیث میں 10 سال پر تک نماز پر مارنے کا حکم ہے۔ تو دیکھیں 10واں سال ہو یا اس سے پہلے کا اگر بچہ روزہ رکھ سکتے ہوں تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ ان سے روزے رکھوائیں۔ اب بات کر لیتے ہیں جان بوجھ کے روزہ توڑنے والی عورت کا کیا حکم ہے۔ رمضان میں بغیر عذر کے قصداً روزہ چھوڑنے والی عورت گناہ کبیرہ کی مرتکب ہے۔ اس سے اولاً اپنے گناہ سے سچی توبہ کرنی چاہیے۔ اگر روزہ چھوڑا ہے اس کے بعد میں قضا بھی کرے، اور اگر کوئی بحالت روزہ جمع کر لیتی ہیں تو انہیں بھی قضا کے ساتھ کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ کفارہ میں لونڈی آزاد کرنا یا مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنا ہے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ یاد رہے بلا عذر روزہ توڑنے کا بھیانک انجام ہے۔ بے نمازی عورت کے روزے کا کیا حکم ہے؟ جیسے روزے ارکان اسلام میں ایک رکن ہے ویسے ہی نماز بھی ایک رکن ہے۔ نماز کے بغیر روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو نماز کا منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہمارے اور ان کے درمیان نماز کا عہد ہے، جس نے نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا۔ اس وجہ سے جو نماز چھوڑتی ہیں ان کا روزہ قبول نہیں ہوگا، بلکہ نماز چھوڑنے کی وجہ سے اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں کیا جائے گا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ اللہ پاک ہم سب کو رمضان کے برکات حسنات سے ہم سب کا دامن بھر دیں اور اس ماہ مبارک کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ ایک اور سوال تھا کہ سحری کھاتے ہوئے اذان ہو جائے تو کیا کریں؟ تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تم میں سے کوئی جب صبح کی اذان سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اسے اپنی ضرورت پوری کیے بغیر نہ رکھے، یعنی جو آپ کے ہاتھ میں موجود ہے آپ اس کو پورا کھا لیجئے، الگ سے نہیں لیجئے۔ جو ہاتھ میں ہے جیسے پانی کا برتن، آپ نے پانی کا گلاس ہاتھ میں لیا ہوا ہے اور اذان ہو گئی ہے، آپ پانی کو پورا کریں گے، ختم کریں گے۔ اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی روٹی کا ٹکڑا ہے اور وہ آپ کھا رہے تھے اور اذان ہو گئی ہے تو آپ اس ٹکڑے کو آپ پورا کریں گے، بس یہیں تک کی اجازت دی گئی ہے۔ اس طرح نبی داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2350، صبح فجر کی اذان اس حال میں ہو کہ کھانے کا برتن آپ کے ہاتھ میں ہو، آپ کھانا سحری کھا رہے ہوں اور تو کھانا مکمل کر لیں۔ اگر مؤذن نے اذان شروع کی اور آپ نے ابھی تک کھانا شروع نہیں کیا ہے تو ہرگز نہ کھائیں، لیکن اگر آپ کو یقین ہو کہ مؤذن وقت سے پہلے اذان کہہ رہا ہے تو کھانے کو اطمینان سے جاری رکھیں یا شروع کریں۔ بعض لوگ کھانا جلدی کھا کر پانی پاس رکھ لیتے ہیں کہ جب ہی مؤذن کی آواز آئے تو جلدی سے پانی پی لیں، ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ ایسے مؤذن جو احتیاط کے نام پر طلوع فجر سے 5 یا 10 منٹ قبل اذان دیتے ہیں تو انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ آپ پر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ مؤذن وقت سے قبل اذان دے رہا ہے تو کم از کم ایک بار اسے اس کا احساس ضرور دلائیں۔ یہ سوال بھی بہت زیادہ آتا ہے کہ رمضان کے تینوں عشروں کے لیے کوئی مخصوص دعا ہے کیا؟ تو دیکھیں رمضان کے تینوں عشروں کے لیے کوئی مخصوص دعا نہیں ہے، نہ ہی رمضان کے 3 عشر رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کے لیے مخصوص ہیں۔ ماہ رمضان مکمل طور پر اللہ کی رحمت ہے، اسی طرح مکمل مہینہ ہی بخشش اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، تو اس ماہ کے کچھ حصے کو کسی خاص چیز کے ساتھ مختص کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک کی مخصوص رحمت کا تقاضا ہی یہی ہے۔ جیسا کہ مسلم شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان شروع ہو تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو جکڑ لیا جاتا ہے۔ اسی طرح ترمذی میں بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کی پہلی رات ہی شیاطین اور سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا، اسی طرح جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور کوئی دروازہ بھی بند نہیں رہتا، اور ایک آواز لگانے والا صدا لگاتا ہے، اے خیر کے متلاشی آگے بڑھ اور اے شر پسند باز رہ، اور اللہ پاک ہر رات لوگوں کو جہنم کی آنکھ سے آزاد فرماتا ہے۔
اس لیے رمضان کی پہلی تہائی کو رحمت کی دعا کے ساتھ مختص کرنا، دوسری تہائی کو مغفرت کی دعا سے اور تیسری تہائی کو جہنم سے آزادی کی دعا کے ساتھ مختص کرنا بدعت ہے۔ اس کی شریعت میں کوئی بنیاد نہیں، اور اسی طرح 3 حصوں میں تقسیم کرنا بھی اس کے لیے گنجائش پیدا نہیں کر سکتا، کیونکہ رمضان کے سارے دن ہی اس بارے میں یکساں ہیں۔ تو ایک مسلمان کو دنیا اور آخرت کی تمام دعا پورے رمضان میں مانگنی چاہیے، اور انہی دعاؤں میں رحمت، مغفرت، جہنم سے پناہ اور جنت میں داخلے کی دعا بھی شامل ہے۔ اور جس حدیث کو اس سلسلے میں پیش کیا جاتا ہے وہ ضعیف ہے۔ کوشش کریں کہ رمضانوں میں ان کاموں کو عادت بنا لیں، ان اعمال کو اپنا معمول روٹین بنا لیں۔ روزہ، وہ روزہ جس میں آپ کھانے پینے سے رکنے کے ساتھ ساتھ چغلی، بد کلامی اور فحش باتیں دیکھنے، سننے اور بولنے سے بھی رکیں۔ فرض نمازیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 5 نمازوں کو ان کے افضل وقت میں ادا کرنے کی کوشش کریں، جو کہ باقی نمازوں کا اول وقت ہے، اور اگر عشاء جماعت سے نہ پڑھی جائے تو اسے اول رات کے تہائی حصے میں پڑھنا افضل ہے۔ نفلی نمازیں 12 رکعت سنت مؤکدہ، 4 رکعتیں ظہر سے پہلے اور 2 رکعتیں اس کے بعد، 2 رکعتیں مغرب کے بعد اور 2 رکعت عشاء کے بعد، 2 رکعت فجر سے پہلے۔ اور رات کے نوافل تراویح، قیام اللیل، تہجد، ضحیٰ کے نوافل، چاشت، اشراق، اوابین۔ تو ان سب کو ایک بات نوٹ کر لیجئے، میں آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا چکی ہوں، تراویح، قیام اللیل اور تہجد ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں، جس کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک ہے، لیکن اگر آپ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ رہے تو اسے رات کے آخری تہائی حصے تک مؤخر کرنا افضل ہوگا، جس کی رکعات کی مسنون تعداد 8 ہے، لیکن آپ اپنی سہولت کے حساب سے کم یا زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ چاشت، اشراق اور اوابین ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں، جس کا وقت صبح سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد سے لے کر ظہر سے پہلے تک، جس کی رکعات کی مسنون تعداد 4 ہیں، لیکن آپ اپنی سہولت کے حساب سے کم یا زیادہ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ ہر نفل نماز کو 2 رکعت کر کے پڑھنا چاہیے، یعنی ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرنا چاہیے۔ قرآن کی تلاوت، کوشش کریں کہ آپ روز کا کم از کم 1 پارہ پڑھیں، تاکہ آپ رمضان میں ایک پورا قرآن مکمل کر سکیں۔ سمجھ کر ضرور پڑھنا ہے، ترجمہ، تفسیر۔ کوشش کریں کہ روز قرآن کا کچھ حصہ حفظ کر لیں، چاہے چھوٹی سی صورت یا چند آیات ہی کیوں نہ ہوں، اور ان کی دہرائی کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ انہیں نمازوں میں سورہ فاتحہ کے بعد پڑھیں، تاکہ وہ پکی ہو جائیں۔ رات سونے سے پہلے سورہ ملک اور سورہ سجدہ کی تلاوت کریں۔ اذکار پڑھیں، صبح شام کے اذکار، فرض نمازوں کے بعد کے اذکار، رات سونے سے پہلے کے اذکار۔ ان اذکار میں جتنی دعائیں ہیں سب سنت سے ثابت، جن کے پڑھنے کے اجر مختلف احادیث سے ثابت ہیں، اور ان کو پڑھ کر آپ مختلف قسم کے شر سے محفوظ رہتے ہیں۔ رمضان میں جہاں آپ اپنی دعائیں مانگیں وہاں کوشش کریں قرآن و سنت میں موجود خوبصورت دعاؤں کا بھی اہتمام کریں، خاص کر رات کے آخری پہر نماز میں تشہد میں درود پاک پڑھنے کے بعد، کیونکہ یہ اوقات قبولیت کے ہیں۔ اگر آپ کو قرآن و سنت میں موجود دعائیں یاد نہیں تو انہیں بھی یاد کرنے کی کوشش کریں، اور کوشش کریں کہ ذکر و اذکار بھی کریں۔ یہ تمام ذکر جو میں آپ کو یہاں بتا رہی ہوں، یہ تمام ذکر احادیث سے ثابت ہیں، اور ان کی بہت فضیلت ہے۔ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ، اس کے بعد سبحان اللہ، اس کے بعد الحمدللہ، اس کے بعد اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ درود شریف صرف ذکر کے پڑھنے کی مخصوص تعداد 10، 100 وغیرہ لکھی گئی ہے، جس کے مخصوص تعداد کے پڑھنے کے فضائل احادیث میں ملتے ہیں، باقی آپ اپنی سہولت کے مطابق جتنا مرضی پڑھ سکتی ہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ نیا رواج بنتا جا رہا ہے، پہلی سحری مبارک، پہلی تراویح مبارک، پہلی افطاری مبارک، پھر دن بدلنے پر پہلا ہٹا کر دوسرا لگا دیتے ہیں، دوسرا یہ مبارک، تیسرا وہ مبارک۔ کہاں جا رہی ہے امت؟ یاد کریں اپنے کچھ سال پہلے والے دن، جب یہ موبائل فونز کچھ نہیں تھے، تب تو کوئی کسی بھی چیز کی مبارکباد نہیں دیتے تھے، کبھی کسی سے سنا، کبھی کسی کو منہ سے بولا، کبھی آپس میں بات کی نہیں، بس ہم کو ہمارے قیمتی روزے کا وقت ایسا بے فضول بے مطلب فوٹوز شیئر کرنے میں برباد کرنا ہے، جس کی کوئی حدیث نہیں اور نہ ہی کوئی نیکی۔ شکر ہے اس ذات کا جس نے رمضان المبارک کو عظیم مہینہ، برکت والا مہینہ قرار دیا۔ درود و سلام اس ہستی پر جس نے رمضان کے روزوں اور راتوں کے قیام کو ایمان اور احتساب کے ساتھ انجام دینے والے کو سارے گناہوں کی مغفرت کا پروانہ عطا فرمایا۔ رمضان سال میں سے کتنا مختلف مہینہ ہے، رمضان عظمت والا مہینہ ہے۔ یہ وہ عظمت والا مہینہ ہے جس کو جہانوں کے بادشاہ نے اپنی آخری پیغام کے نزول کے لیے منتخب فرمایا۔
ہاں، یہ مہینہ ایسا ہے جس کی ایک رات 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے میں اللہ پاک کی آخری کتاب قرآن پاک نازل ہوئی۔ نزول قرآن کی خوشی منانے کا کیسا عجیب طریقہ اس رب نے ہمیں عطا فرمایا۔ اس کے روزوں کو اس نے فرض قرار دیا اور اس کی رات جگہوں کو اس کے قیام اللیل جس میں قرآن سنا جاتا ہے اس کو نفل قرار دیا۔ جب کوئی اس مہینے میں اللہ پاک کی خوشی کے لیے کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرواتا ہے وہ روزہ دار کے برابر اجر پاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رمضان عام مہینوں سے کس قدر مختلف ہے کہ اس مہینے کے آتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ یہ مہینہ ایسا ہے جس میں اعمال کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ رمضان آتا ہے تو انسانوں کی تربیت کی نوید لے کر آتا ہے۔ اس مہینے میں وہ انسان کتنے بدل جاتے ہیں جو اس مہینے کے نیک اعمال کو دل کی خوشی اور شوق کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ تو رمضان نیکیوں کا مہینہ ہے، رمضان صبر کا مہینہ ہے، رمضان شکر کا مہینہ ہے، رمضان خیر و برکت والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ایسا ہے جس میں انسان ہمدردی سیکھتے ہیں، جس میں انسان اپنے رب سے امید باندھنا سیکھتے ہیں، جس میں انسان اپنے رب کی نظروں کا شعور حاصل کرتے ہیں، اس کے خاطر بھوک برداشت کرتے ہیں، اس کے خاطر پیاس برداشت کرتے ہیں۔ یہ صبر و برداشت انسان کی کتنی بڑی ضرورت ہے۔ رمضان نزول قرآن کا مہینہ، رب العزت نے ارشاد فرمایا رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 ہے۔ نزول قرآن اس امت کے لیے کتنی بڑی سعادت ہے۔ قرآن اللہ کی آخری کبھی نہ بدلنے والی کتاب ہے۔ کسی امت کے پاس ایسی کتاب محفوظ صورت میں موجود نہیں ہے۔ ہاں، یہ اس امت کا اعزاز ہے کہ اللہ پاک کی کتاب بھی محفوظ صورت میں موجود ہے، اور وہ عظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس پر یہ کتاب نازل ہوئی، اس عظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ذخیرہ بھی رب نے محفوظ کروا دیا ہے۔ رمضان عظیم مہینہ ہے جس میں روزہ رکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رمضان برکتوں والا مہینہ ہے، جو اس کے دن میں بھوک برداشت کرے اور رات کو اللہ پاک کے آگے قیام اور اس کے کلام کو سنتے ہوئے گزارے، اس کے لیے کتنی بڑی نوید ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے جہانوں کے بادشاہ کی جانب سے۔ رمضان کیسا موسم ہے، نیکیوں کا موسم بہار۔ رمضان جب آتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں۔ ہر رات منادی آواز لگاتا ہے، اے خیر اور بھلائی کے طلبگار خیر کے کام میں لگ جا، اور اے شر و برائی کے طلبگار برائی سے باز آ جا۔ شیاطین قید ہو جائیں تو انسان کو دو طرفہ لڑائی نہیں لڑنی پڑتی، باہر کا دشمن قید ہو جاتا ہے تو اندر کے دشمن کو فتح پانا آسان ہو جاتا ہے۔ رمضان کیسا مہینہ ہے جہاں لوگوں کا رزق کتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، کس قدر لوگ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی باعث رحمت بنتے ہیں۔ رب کی خاطر رب کے لیے ہر کوئی کیوں روزہ رکھنا چاہتا ہے، اس لیے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک کا ارشاد ہے روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 7538۔ جہانوں کا بادشاہ جس کام کا اپنا لے، جس پر اجر کا وعدہ کرے، وہ اجر کسی ذی روح کے ہاتھ خیال میں آ سکتا ہے کیا؟ بے حساب اجر، بے حساب قدر کا وعدہ۔ وہ رب سچا قدردان ہے جس کی خاطر عمل کرنے والے کو تسکین ملتی ہے۔ وہی تو ہے جس کے خاطر بھوک برداشت کر سکتے ہیں، جس کے خاطر پیاس برداشت کر سکتے ہیں۔ رمضان قرآن کا مہینہ، یہ شہر القرآن ہے۔ قرآن انسان کے نام رب کا آخری پیغام ہے۔ اس قرآن میں انسان کا تذکرہ ہے، انسان کیسی زندگی گزارے، ان کی سوچ کیسی ہو، ان کی سماعتیں کیسی ہوں، ان کی نظر کس چیز پہ پڑنی چاہیے، کہاں سے نظر کو رک جانا چاہیے، ان کے دلوں کی سرزمین کس طرح سے باغ بہار بن سکتی ہے، ان کے دلوں کے کانٹے کیسے دور ہو سکتے ہیں، باہمی تعلقات میں امن کیسے قائم ہو سکتا ہے، یہ قرآن بتاتا ہے۔ ہم صاحب قرآن کی زندگی سے یہ سیکھتے ہیں۔ اسی مہینے کی ایک رات تھی جب نزول قرآن کا آغاز ہوا۔ اس مہینے کی آمد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا سے استقبال کرتے تھے، نئے چاند کو دیکھنے کی دعا۔ اے اللہ تو اس چاند کو ہمارے لیے امن اور ایمان والا، سلامتی اور اسلام والا بنا دینا، اور چاند تیرا رب بھی اللہ تعالیٰ ہے اور میرا رب بھی اللہ پاک ہے۔ رمضان کے آغاز میں ہمارے اسلاف کا کیا طرز عمل ہوتا تھا؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تلاوت قرآن اور ذکر میں مشغول ہو جاتے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں ابن عبد الحکم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی آپ رحمہ اللہ حدیث کی مجلس اور اہل علم کی مجلس سے دور ہو جاتے اور مصحف کھول کر اسے دیکھ کر تلاوت قرآن کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ رمضان کا استقبال کیسے کریں، کیسے اس مہینے کو خوش آمدید کہیں؟ رمضان کا بہترین استقبال کرنے کے لیے 3 کام کر لیں، ارادہ کر لیں، دعا کر لیں، پلاننگ کر لیں۔ رمضان کو بہترین انداز میں گزارنے کا ارادہ کریں۔ رمضان کے استقبال کے لیے اپنے آپ کو اپنے رب کے آگے جھکانے کا ارادہ کریں، نیکی کا ارادہ اور رمضان کو بہترین انداز میں گزارنے کا ارادہ ضرور کریں۔
نیکی کی توفیق طلب کرنے کے لیے دعائیں کریں، پھر دعا بھی ضروری ہے۔ دعا تو مومن کا ہتھیار ہے، اور جہاں پر روزوں کے احکامات کا تذکرہ آیا وہاں رب العزت نے دعا کا تذکرہ فرمایا۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہی ہوں، میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے تو لازم ہے کہ وہ میری بات مانیں اور مجھ پر ہی ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ یہ مہینہ نیکی کے ارادوں سے توفیق طلب کرنے سے شروع کریں۔ رمضان میں کرنے والے نیکی کے کاموں کی پلاننگ کریں۔ رمضان کے لیے پہلے سے پلان کر لیجئے کہ اس مہینے میں نیکی کے کون کون سے کام کرنے ہیں۔ نیکیوں کی وجہ سے ہی اس مہینے میں رونق لگتی ہے۔ تلاوت قرآن کی رونق، روزے کی رونق، قیام اللیل کی رونق، ذکر الہی کی رونق، دعاؤں کی رونق، قرآن اور غربا کے ساتھ ہمدردی کی رونق۔ اس مہینے میں ساری رونق قرآن کی ہے۔ قرآن کی وجہ سے ہی انسان کی زندگی میں رونق آتی ہے۔ اس مہینے کی رونق روزے کی وجہ سے بھی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنے بچوں کو روزہ رکھوانے کے لیے بیتاب رہتے تھے، اور اپنے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے۔ جب وہ بھوک سے بیتاب ہونے لگتے تو انہیں مسجد نبوی لے جاتے اور ان کے گولوں سے انہیں کھلاتے تاکہ وہ کھیل سے اپنی بھوک اور اپنی پیاس کو بھول جائیں۔ ہماری زندگی جو آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے، اس مہینے میں کتنے خوبصورت طریقے سے انسان کنٹرول سیکھ لیتا ہے۔ اسی لیے ہم اس مہینے کے منتظر رہتے ہیں۔ یہ مہینہ آیا ہے برکتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ، استقبال کیجیے، خوش آمدید کہیے، مرحبا رمضان۔ وہ وقت آ گیا، وہ گھڑیاں آ گئیں، وہ موسم آ گیا جس موسم میں مغفرت ہوگی، رحمت ہوگی، جہنم کی آنکھ سے آزادی ہوگی۔ رمضان تو اپنی غلطیوں، اپنی خطاؤں پر اپنے رب کے سامنے آنسو بہانے کا مہینہ ہے، اپنے لیے اپنی جنت طلب کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں رمضان کی کسی خیر و برکت سے محروم نہ فرمائے، اور ہمیں اس مہینے میں وہ سب کچھ کرنے کی توفیق دے جس کی وجہ سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اپنی رضا کے لیے رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مہینہ اپنے لیے اپنی جنت طلب کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں رمضان کی کسی خیر و برکت سے محروم نہ فرمائے، اور ہمیں اس مہینے میں وہ سب کچھ کرنے کی توفیق دے جس کی وجہ سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اپنی رضا کے لیے رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ سے راضی ہو جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اپنی رضا کے لیے رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ موسم آ گیا جس موسم میں مغفرت ہوگی، رحمت ہوگی، جہنم کی آنکھ سے آزادی ہوگی۔ رمضان تو اپنی غلطیوں، اپنی خطاؤں پر اپنے رب کے سامنے آنسو بہانے کا مہینہ ہے، اپنے لیے اپنی جنت طلب کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں رمضان کی کسی خیر و برکت سے محروم نہ فرمائے، اور ہمیں اس مہینے میں وہ سب کچھ کرنے کی توفیق دے جس کی وجہ سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اپنی رضا کے لیے رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 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 ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وبرکاتہ۔ سے دعا ہے کہ ہاں اپنی رضا کے لیے رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پر اپنے رب کے سامنے آنسو بہانے کا مہینہ ہے، اپنے لیے اپنی جنت طلب کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں رمضان کی کسی خیر و برکت سے محروم نہ فرمائے، اور ہمیں اس مہینے میں وہ سب کچھ کرنے کی توفیق دے جس کی وجہ سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہاں اپنی رضا کے لیے رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔